بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گا نا، یہ بہت ہی محبت والا واقعہ ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنی اس واقعہ میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ امام طبرانی کی کتاب میں نے اس واقعے کو پڑھا تھا۔ انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، اور اگر ہو سکے نا تو آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز بھیجتا رہوں اور آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ کر اصلاح حاصل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آئے ایک عاشق رسول کا واقعہ۔ حضرت صفصفہ بن ناجیہ در رسول پر کلمہ پڑھنے کے لیے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نے جو نیکیاں دور جاہلیت میں کی ہیں، کیا ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا؟ ان کا بھی اللہ پاک ہمیں اجر عطا کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں بھی بتاؤ تم نے کیا نیکیاں کی ہیں۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے اور میں تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر ان کو تلاش کرنے کے لیے ایک جنگل سے پار دوسری آبادی میں چلا گیا، جہاں پر میں نے اپنے 2 اونٹوں کو دیکھ لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی بھی کر رہا تھا، میرے 2 اونٹ کھڑے تھے اور ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے گھومتے گھماتے یہاں پر آ گئے ہیں، اگر تیرے ہیں تو لے جا۔ انہی باتوں میں اس نے میرے لیے پانی منگوا دیا۔ میں پانی پینے لگا تو اس نے چند کھجوریں بھی منگوائیں، تو وہ بھی میں کھانے لگ گیا۔ تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، چند لمحات اسی چیز میں گزر گئے، تو اندر سے نا اس کا جو گھر تھا نا، اس کے اندر سے بچی کے رونے کی آواز آئی، نو مولود بچہ۔ تو بوڑھے نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹی ہے کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا کہ بیٹا آیا تو کیا کرو گے، اگر بیٹی آئی تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا کہ اگر بیٹا آیا تو وہ میرے قبیلے کی شان بڑھائے گا۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ اگر بیٹا آیا تو میرے قبیلے کی شان کو بڑھائے گا، اور اگر بیٹی آئی تو معاذ اللہ میں اس کو ابھی یہیں دفن کر دوں گا، زمین کے اندر گاڑ دوں گا۔ وہ یہ کہتا گیا اور میں پریشان ہو گیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں اپنے داماد کے سامنے اپنی گردن کو جھکا نہیں سکتا، میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں اسے اسی وقت دفن کر دوں گا۔ حضرت صفصفہ بن ناجیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرا یہ دل بات سن کر نا، یہ والی بات سن کر میرا دل بہت ہی غمگین ہو گیا۔ میں نے کہا کہ پتہ کرو پھر بیٹا ہے کہ بیٹی؟ اس نے پتہ کیا تو اندر سے آواز آئی کہ بیٹی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا تو واقعی اسے دفن کر دے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں اسے دفن کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ تو اسے دفن نہ کر، تو اسے مجھے دے دے۔ تو وہ کہنے لگا بوڑھا کہ اس کے بدلے مجھے تو کیا دے گا؟ تو میں نے کہا کہ میرے جو 2 اونٹ ہیں وہ تو رکھ لے اور بیٹی مجھے دے دے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ نہیں، اگر تو نے بیٹی لے کے جانی ہے تو لے جا، مگر یہ 3 اونٹ مجھے دے جا۔ تو میں نے یا رسول اللہ اس کو کہا کہ یہ جو اونٹ تو 3 رکھ لے، یہ اونٹ کے اوپر مجھے اور یہ میری بیٹی کو میرے گھر تک چھوڑاؤ، اور بعد میں یہ اونٹ تم لے لو۔ تو یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ دے کر اس بچی کو لے لیا، اور اس بچی کو لا کے میں نے اپنے کنیز کے حوالے کر دیا، اور کنیز اسے دودھ پلاتی رہی۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی تو مجھے بہت سکون آتا، میرے سینے سے لگتی تو مجھے انتہائی مزہ آتا۔ یا رسول اللہ، مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا، مجھے نیکی کرنے کا چسکا لگ گیا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نیکی ہے، مگر مجھے اس بات کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگ گیا کہ کون سا قبیلہ بچیوں کو دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں 3 اونٹ
کر ایک بچی کو لایا، یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں، حضور مجھے بتائیں کیا میرا مالک مجھے اجر دے گا؟ یہ سنتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے اور مجھے سینے سے لگا کر چوما اور فرمانے لگے کہ یہ تجھے اجر ہی ملا ہے کہ تجھے اللہ پاک نے دولت ایمان نصیب فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر تیرا دنیا کا اجر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہیں اپنے خزانے سے ڈھیر سارا عطا فرمائے گا۔ اس ویڈیو میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی تو بچیاں اپنی ہوتی ہیں، غیروں کی بچیوں سے بھی پیار کرنا چاہیے۔ دیکھا کس طرح انہوں نے غیر ایمانی کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یا ایمان کو پھیلانے سے پہلے اہل مکہ کے لوگ، اہل قریش کے لوگ، اہل عرب کے لوگ بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، بچیوں کی کوئی بھکت نہیں تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے اپنی بیٹی کو اتنی عزت دی اور بتایا کہ بیٹیوں کی اتنی عزت ہے تو کوشش کر کے نا اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کیجیے، اپنی بیٹیوں، اپنی بھانجیوں، بھتیجیوں سب کو اپنی بیٹی سمجھ کے ان سے ڈھیر سارا پیار کیا کیجیے، ان کی دل کی خواہشات کو پورا کیجیے، چھوٹی چھوٹی سی معصوم خواہشیں ہوتی ہیں، کوشش کر کے ان کو پورا کیجیے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی بچیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین، جزاک اللہ۔